جو یہ نیا قانون انہوں نے یہاں متعارف کیا ہے جموں کشمیر میں مرکزی سرکار کی ہوم منسٹری نے، جس کے تحت فوج جو یہاں تعینات ہے اور جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی کنٹونمنٹس ہیں جہاں فوج ہے، وہاں فوج کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس زمین کا کیا کریں، اسٹریٹجی یعنی جنگی تیاری کے سلسلے میں، یا جو ہے اس میں جو ہے ٹریننگ کے سلسلے میں کیا ضرورت ہے، یہ فوج کو اختیار دیا گیا ہے اس زمین کا جو وضاحت آج اخباروں میں سرکار کی طرف سے نکلی ہے۔ لوگوں میں خدشہ ہے اور سنگین خدشہ ہے کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے عوام سے لی جائے اور منتقل کی جائے، فی الوقت جو ارادہ ہے آرمی کو دی جائے۔ اب سوال اٹھتا ہے، فوج یہاں کل نہیں آئی، 2 مہینے 2 سال 10 سال پہلے نہیں آئی، فوج یہاں 1947 سے ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک 3 جنگیں پاکستان سے لڑی گئی، کرگل کی جنگ بھی لڑی گئی، چین کے ساتھ شمال مشرقی ریاست آسام میں جنگ لڑی گئی، جنگ کا سماں لداخ میں بھی ہے۔ اس کی ضرورت اس وقت کیوں نہیں پڑی، یا اس سے پہلے کیوں نہیں پڑی؟ ایک دوسرا ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو قانون پاس کیا انہوں نے یہاں کی زمین کے بارے میں، جس کے مالک یہاں کے لوگ ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس حکومت کے ذریعے سے جو حکومت مرکزی سرکار نے منتخب کی ہے یہاں گورنر راج کی صورت میں۔ سارے اعلیٰ عہدیدار جو اس حکومت کے ہیں وہ سارے سبکدوش ہوئے سرکاری ملازم ہیں۔ میں کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا، یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھ کے یہاں فیصلہ کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو زمین ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کی جائے۔ یہ دوسری بدقسمتی کی بات۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس حساس معاملے میں شک و شبہات ہیں؟ وضاحت جو کی گئی ہے، چاہے آپ دودھ سے دھلی ہوئی وضاحت کیوں نہ کریں، لوگوں کے شبہات دور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ آپ نے یہاں انتظار کیوں نہیں کیا ایک عوامی منتخبہ سرکار قائم ہوتی جن کو عوام کی طرف سے اختیار مل جاتا ووٹ کے ذریعے سے، وہ یہ حساس فیصلے عوام سے پوچھ کے لے سکتی تھی۔ یہ پردے کے پیچھے کیا گیا ہے، اور اب مختلف طریقوں سے ایسا باور دیا جا رہا ہے کہ یہ اقدام جو ہے، یہ اقدام سے کسی کی زمین کہیں نہیں جائے گی، لوگوں کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ ہمارا نیشنل کانفرنس کا یہ ماننا ہے، یہ چونکہ یہ اس وقت کیا گیا ہے جس وقت عوامی حکومت ہے نہیں، رابطہ مرکزی سرکار کا اور ریاستی سرکار کے گورنر راج کا سیاسی نمائندوں سے کٹ کے رہ گیا ہے۔ سیاسی لوگ جو ہیں چھوٹے بڑے اس وقت گھروں میں نظر بند ہیں یا جیل خانوں میں ہیں۔ اس قسم کا قدم اٹھانا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرکزی سرکار کی اس بارے میں نیت میں کھوٹ ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ وضاحت کرے وزارت داخلہ مرکزی سرکار کی اس بارے میں، اور اس کو تب تک مؤخر کیا جائے جب تک یہاں عوامی نمائندہ سرکار، ووٹ سے چنی ہوئی سرکار قائم نہیں ہوتی۔ سرکار اپنے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر تھپڑ مار رہی ہے۔ ایک طرف سے وزیر اعظم نے اس کو جنگ کا درجہ دیا ہے، کرونا وائرس کے خلاف جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے اس کو جنگ سے مشابہت کی گئی ہے، اور دوسری طرف سے ریاستی انتظامیہ ان مزدوروں کو
دڑا دڑ بلا کسی رکاوٹ کے جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں داخلہ دے رہی ہے۔ کوارنٹین باقیوں کے لیے ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ غیر سنجیدہ سرکار ہے، عوام کی یہ سرکار عوام دوست نہیں ہے۔ یہ سرکار مسلط کی گئی ہے یہاں، اور فرمان دلی سے جاری ہوتے ہیں، اور یہاں لوگ مریں یا جئیں اس سے میرے خیال سے ان کو کوئی غرض ہے نہیں۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ جو مزدور یہاں آئے اپنے آنے چار کمائے، لاکھوں کی تعداد میں جب حالات ٹھیک تھے یہاں باقی ریاستوں سے بالخصوص بہار سے ہی آتے تھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور کشمیر کے لوگ فراخ دل ہیں، لیکن اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک یہاں حالات کورونا سے ٹھیک نہ ہوں۔ اور فی الوقت اگر مزدوروں کو چھوڑنا ہے باضابطہ جو باقیوں کے لیے کوارنٹین ہے ان کے لیے بھی کوارنٹین ہو، چاہے بانہال کے اس پار ہو چاہے بانہال کے اس پار ہو۔ میں بھی جموں جانا چاہتا ہوں لیکن 14 دن کوارنٹین میں بیٹھنا ہے جموں میں، اسی لیے نہیں جا پاتا۔ بدقسمتی کی بات ہے، یہ بے حد سرکار ہے، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ صرف فرمان پہ فرمان جاری کر رہے ہیں اور حقیقت پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں کی روزی روٹی بھی چلنی چاہیے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی میں بھی کھاتا ہوں، لیکن ایسے گھر بھی ہیں یہاں اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، 1 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اب ساری دنیا میں جب آپ نظر دوڑائیں گے، ٹورزم کو بہت جگہ انہوں نے کھول دیا ہے۔ ٹورزم کھولیے باضابطہ طور، آنے دیجیے امرناتھ، لیکن وہ جو آپ نے ضابطے قائم کیے ہیں ان کو اسکریننگ کرنے کا، وہ سختی سے اس پہ عمل کیا جائے تاکہ کرونا کے وائرس کا کوئی بھی اندیشہ پھیلاؤ کا نہ رہے۔ اچھا، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا، یہ جو ایکٹ ہے آرمی کا ایکٹ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں اتنی ریاستیں ہیں، کیا یہ فوج صرف جموں کشمیر میں ہے؟ ہندوستان کی فوج کسی اور ریاست میں نہیں ہے؟ تو یہ ضرورت ان ریاستوں میں کیوں نہیں پڑی؟ شمال مشرقی ریاست میں جہاں چین بالکل نزدیک ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑی، جو صرف اس کی ضرورت جموں کشمیر میں ہی کیوں پڑی؟ ایک دوسرا جو فوج ہے، اس میں فوج کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح، مرحبا، سرگیہ اٹل بہاری واجپئی نے جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ جب 2002 کے الیکشن کے بعد یہاں آئے تو انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی، ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اہم ادارہ جو فوج ہے اس کو سول کاموں میں معمور کیا جائے زیادہ دیر کے لیے تو یہ اہم ادارہ ختم ہو جاتا ہے، اس اہم ادارے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جو بھی سننے والا ہو، یہ حقیقت ہے کہ فوج آرام طلب بن گئی ہے، اور اب انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کس قسم کا وہ کریں اپنی کنٹونمنٹس میں، ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور صحیح کہا تھا واجپئی جی نے، اور آج بات وہ صحیح نکل رہی ہے۔